تک کے سبق کے اندر ہم نے نجاست کی پہلی ایک بڑی قسم جو ہے نجاست حکمیہ جو ہے اس کو تفصیلاً ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد نجاست حقیقیہ کو شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نجاست کو یوں تقسیم کیا جائے حکمی اور حقیقی، حکمی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، ایک سٹیٹس ہے شریعہ کا کہ یہ والی حالت میں انسان ناپاک ہوتا ہے اور وہ ایلیجیبل نہیں ہے نماز کے لیے اور روزے کے لیے تو خیر نہیں، ہاں عورتوں کی حالت میں ایک روزے کی بھی حالت آ جاتی ہے، حیض کی حالت میں عورت نماز کے لیے روزے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوتی، اور طواف کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نجاست حکمیہ کی پھر ہم نے دو قسمیں کی تھی، اس کا ایک نام دوسرا بھی بتایا تھا، حدث اور حدث اصغر اور حدث اکبر، بے وضو ہونا اور غسل لازم ہونا۔ یہ دو شکلیں ہم نے بتائی تھیں کہ بے وضو ہونا اور غسل لازم ہونا تھا، اور پھر بے وضو ہونے کے حوالے سے کچھ احکام ہم نے بتائے تھے کہ وضو کن کاموں کے لیے ضروری ہے، وضو کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، اور وضو کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ یہ تفصیلاً یہ ہمارا ٹاپک ہو چکا تھا۔ اسی سے متعلق اگر وضو ہم نہیں کر پاتے تو پھر اس کے متبادل کے طور پہ ہمیں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، اس کا حکم بھی تفصیلاً آ گیا تھا اسی کی چیپٹر کے ذیل کے اندر۔ پھر اسی کے اندر ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی معذور ہے جس کا وضو برقرار نہیں رہتا، بہت فریکوینٹلی اس کو وضو توڑنے والی چیز پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار یورن خارج ہوئی جا رہا ہے، یا کوئی ویسے کیتھیڈر لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر تو ہر لحظہ ہی جو ہے نا وہ اپنا یورن آتا چلا جائے گا، یا کوئی وونڈ ایسا ہے جس کے اندر بلیڈنگ ہی چلی جا رہی ہے، یا جو ہے وہ ہوا ہی کسی کی خارج ہو جا رہی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کیس اس طرح سے یعنی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے احکام کیا ہیں؟ اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لو، اور پھر پوری اس دورانیے کے اندر ساری کی ساری عبادات تم ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے ہی پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وضو کرنے کے دوران اگر جسم کے کسی حصے پر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، کوئی پلستر لگا ہوا ہے، تو اس کے کیا احکام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے۔ ایسے ہی موضوع پر مسح کرنے کا حکم بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی حدث اکبر۔ حدث اکبر کو کر لیا ہے نا انہوں نے، غسل کے واجب ہونے کی ساری چیزیں، غسل واجب کن صورتوں میں ہوتا ہے یہ کروایا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ حدث اکبر بڑی جنابت جو ہے، اس کے اندر میں بس شارٹلی اس کو خود اپنے طور پہ ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے، کب لازم ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چار اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کو حیض کہا جاتا ہے، نمبر 2 کو نفاس کہا جاتا ہے، نمبر 3 کو احتلام یا انزال کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ یعنی زوجین کا تعلق جب قائم ہوتا ہے انٹرکورس، اس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سوتے میں یا جاگتے میں ڈسچارج ہے ایریکشن کے ساتھ، اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اور یہ 2 خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں جو ہر مہینے ایام مخصوصہ آتے ہیں، اس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی جسے کہا جاتا ہے یعنی آفٹر ڈیلیورنگ، جو ڈیلیوری کے بعد جو اپنا بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی جب پوری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک چیز شاید نہ بتائی ہو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور 2 حیض کے درمیان شرعاً کم سے کم مدت 15 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو گیا تھا یہ بھی، ہاں یہ میں نے اچھا میں کروا دیا تھا میں نے یہ، اچھا چلے ایک دفعہ ریوائز کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 days ہوتی ہے، 3 days سے کم بلیڈنگ ہوئی تو یہ مینسز نہیں کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 10 دن سے زیادہ ہوگی تو وہ مینسز نہیں ہے۔ ایک مینسز کے ختم ہونے کے بعد 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوگی تو یہ بھی مینسز نہیں ہے۔ یہ میجر اس کا اصول ہے۔ باقی کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن آتی ہے اور کسی قسم کی کوئی نئی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے ظاہر بات ہے کہ علماء سے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو صرف خواتین کو جاننا ضروری نہیں ہے،
میرج لائف کے اندر شوہر جو ہے اس کو بھی ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی اس کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں. اور خاص طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں جہاں ان مسئلوں کو جاننے کی بہت ہی شدید ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے حج اور عمرہ. خاص طور پہ حج کے ایام کے اندر اگر یہ کیلکولیشن نہیں کرنے آتی، اس مسئلے کو سمجھنا اور اس مسئلے کو حل کرنا نہیں آتا کہ کب ہم پاک ہیں کب ہم ناپاک ہیں، تو حج کے ایام کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے ان مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے. نفاس کے اندر یہ ہے کہ میکسیمم اس کی مدت ہے 40 ڈیز، میکسیمم ہے یہ منیمم کچھ بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، ہر صورت کے اندر 40 ڈیز تک ویٹ کرنا اور نماز نہ پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اس کی یہ ختم ہو جائے بلیڈنگ تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف آ جائے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، لازم ہے اس کے اوپر نماز. رائٹ، اس اور اس کی چیز کی بہرحال اس کے اندر آپ بہرحال کامن سینس کے اندر یا اس کے جس کے کوئی سوالات ہوں وہ الگ سے پوچھ سکتے ہیں. کمبائنڈ کلاس کے اندر کچھ تھوڑا سا اوپنلی ڈسکس کرنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی تھی ہماری نجاست حکمی، یہ ریویژن ہی کروائی ہے میں نے کوئکلی، ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں نجاست حقیقی کی طرف. ہاں، اس میں وہ رہ گیا کہ غسل کے کن کاموں کے لیے کرنا ضروری ہے. تو غسل نماز کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور عام حالت میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے بھی غسل ضروری. بغیر وضو کے آپ زندگی گزار سکتے ہیں. نماز پڑھ لی، اب وضو ختم ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، عشاء کے وقت نماز کے دوران کریں گے گا، نماز کے بعد آپ وضو ختم کر دیں، ٹوٹ جائے کسی کا وضو تو کوئی پرابلم. لیکن غسل کے اندر یہ نہیں ہے. غسل عام حالت کے اندر بھی رہنے کے لیے غسل ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں رہنا اچھا نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، ممانعت ہے اس بات کی. فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، بیجا اس کے اندر تاخیر کرنا غسل کے واجب ہونے کے بعد یہ بھی جائز نہیں ہے، منع ہے. اور غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں اور باقی طریقہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں نجاست حقیقیہ کی طرف. نجاست حقیقیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غلیظہ اور ایک ہے جی خفیفہ. بتایا نا یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ. کیا لکھا ہوا ہے جی نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی؟ کوئی تعریف وغیرہ کے لکھی ہوئی ہو کہیں آپ کے پاس تو یا میں بتاؤں پھر؟ غلیظہ کا جیسے لفظ بتا رہا ہے کہ بڑی نجاست کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خفیفہ خفت سے ہے کہ چھوٹی نجاست جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، اور پھر نجاست خفیفہ کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں. غلیظہ کے اندر بہنے والا خون، جس خون کے اندر بھی بہنے کی صلاحیت ہے اتنی مقدار میں وہ ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ نجاست غلیظہ ہے. وہ انسان کا ہو، وہ کسی جانور کا ہو، وہ کسی حلال جانور کا ہو، وہ کسی حرام جانور کا ہو، بہر صورت وہ نجاست غلیظہ ہے. اس سے اپنے آپ کا دامن صاف رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کے مد مقابل کون سا خون ہے جو بہنے والا نہیں ہے؟ مچھر کے اندر، مکھی کے اندر، چھپکلی کے اندر، یا اپنا ہی کسی انسان کا ہلکی پھلکی خراش سے، ہلکے پھلکے سکریچ سے جو خون نکلتا ہے جلد کی اوپری سطح سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہنے والا نہیں ہے، یہ ناپاک بھی نہیں ہے. یہ اگر کپڑے کو، جسم کو لگ بھی جائے تو وہ پاک ہی رہے گا، اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی اس کی ایک اور بڑی مثال ہوگی کہ آپ نے جانور ذبح کر لیا، خون اس کا سارا بہہ گیا، اب اس کا گوشت بنا رہے ہیں، تو گوشت بنانے کے دوران بھی اس کی چھوٹی چھوٹی کیپلریز کے سے اندرونی جو مسام ہے وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا خون کے چھینٹے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ غیر بہنے والا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. اگر وہ کپڑوں کو لگا ہے، کسی جسم کو لگا ہے، تو وہ نماز اگر اسے پڑھی جائے گی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون دین کہ اگر وہ خوراک میں بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے. باربیکیو کرتے ہیں تو وہ خون نہیں سر جاتا اس میں سے بسا اوقات، ٹھیک ہے نا، کچھ پارٹیکل اس میں رہ جاتے ہیں. تو بہرحال وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. جو بہنے والا ہے وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. کلیئر؟ اچھا جی، اور کون سی چیز ہے جی؟ خمر.
خمر ہوتی ہے انگور اور کھجور کی شراب. اس سے بننے والی جو شراب ہے یہ ناپاک ہے، حلال نہیں کہہ رہا، حلال نہیں کہہ رہا. حلال ناپاک ہے تو لہذا کیا ہے جی؟ حرام بھی ہے. ناپاک ہے تو کیا ہے جی؟ حرام بھی ہے. اچھا اس سے علاوہ جو کھجور ہوگی، خمر شراب ہوگی، الکوہل جو ہوگی، یہ پاک ہے لیکن حلال نہیں. پاک ہے، حلال نہیں ہے. جو کھجور سے نہیں بنی، انگور سے نہیں بنی، وہ سنتھیٹیکلی بنی ہے، وہ آرگینک ہے، لیکن وہ بنی ہے اپنا گندم سے، آلو سے، شوگر کین سے، ٹھیک ہے نا، گنے سے بنی ہے، چکندر سے بنی ہے، رائس سے بنی ہے، چاولوں سے بھی بنتی ہے، صحیح ہے نا، مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ. تو یہ جتنی الکوہلز ہیں یہ ہیں. سیب سے بھی بالکل ٹھیک ہے، سیب سے بھی بنتی ہے ایگزیکٹلی. جس کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ ہے نا، کاربوہائیڈریٹ اور نشاستہ جن چیزوں کے اندر ہوتا ہے وہاں سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہاں اگر آپ فرمنٹیشن کریں گے اس کی، خمر اس کو اپنا وہ لگائیں گے جاگ اور اس کی فرمنٹیشن کریں گے تو اپنا اس کے اندر وہ بن جاتی ہے، الکوہل اس کے اندر پروڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے، حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرنل یوز اگر اس کا کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہے، لیکن انٹیک کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا یہ والی جو ہے یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ پاک ہے اور حرام ہے. صحیح ہو گیا. میڈیسن یوز کے اندر وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے. لہذا پرفیومز کے اندر جو الکوہل ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اپنا ہینڈ سینیٹائزرز کے اندر جو ڈلی ہوئی ہوتی ہے، ویٹ ٹیشوز کے اندر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، مختلف کلرز کے اندر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایڈیبلز ہیں، ان سے بننے والی چیزیں کھانے والی ہیں، تو پھر ان سے اوائڈ کرنا ہوگا اگر وہ الکوہل کی ٹائپ میں سے ہے تو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی حرام جانور جو ہیں ان کا پیشاب. ٹھیک ہے جی، حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی حرام جانوروں کا گوبر، ان کا جو پخانہ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہی حرام جانوروں کا لعاب اور پسینہ بھی حرام ناپاک ہوتا ہے. حرام جانوروں کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے کیونکہ وہ بلڈ سے ہی سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی ناپاکی کا ہی ٹائٹل لگتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا ایسے ہی مرغی اور بطخ، اس کو ہم بعد میں لکھ لیں گے. مرغی اور بطخ کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ نجاست غلیظہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، مرغی اور اس کی بطخ کی جو غلاظت ہے اس کے اندر بھی گندگی زیادہ سنگین ہوتی ہے، اس لیے اس کی بیٹ کے اندر بھی نجاست غلیظہ کا ہی حکم اس کو لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ انسان کی ہر وہ گندگی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب، پخانہ، بہنے والا خون، پیپ، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی نجاست غلیظہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. نجاست غلیظہ یہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ ان کے نجاست غلیظہ ہونے کے ہی دلائل ہیں. کسی قسم کی کوئی یعنی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے حکم کے اندر کچھ آپ کو لائٹنس نظر آئے، کوئی تھوڑا سا ہلکا پن اس کے اندر نظر آ جائے. ٹھیک ہے. نجاست خفیفہ کے اندر جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شرعی طور پر ہمیں دلائل متضاد بھی نظر آتے ہیں، اختلاف بھی نظر آتا ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ کلیئر جی. نجاست غلیظہ
ہاں بلی کے بارے میں بتائیں گے. بلی کے بارے میں کیا سوال ہے جی کہ اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پیشاب پخانا تو اس کا ہے غلاظت، یہ تو کنفرم ہے. صرف بلی کے جھوٹا. اب جھوٹے کے اندر کیا وجہ ہوتی ہے؟ لعاب لگنا ہی ہوتی نا. جھوٹے کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں پس خوردہ، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں تو کوئی تصور بھی ہے کہ نہیں انگریزوں کے ہاں جھوٹے کا کوئی ہے. سلائیوا اور چیز ہے، سم تھنگ ایلس. سلائیوا از دا سیکریشن دیٹ فاؤنڈ ان آور ماؤتھ. تو وہ تو صرف ایک ماؤتھ کی سیکریشن ہے نا سلائیوا. تو سلائیوا از دا ریزن آف حلال اینڈ حرام. حلال اور حرام کی ریزن ہوتی ہے ایکچولی نا سلائیوا. جھوٹا کیسے کہتے ہیں؟ سوال یہ جھوٹے کی انگریزی کیا ہوگی؟ چلو یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک، جان چھوٹ گئی، صحیح ہے، یوز کر لینا. آپ پڑھانی انگریزی کے علاقے سے سنانی. اچھا، تو یہ جو یوزڈ ہوتا ہے یعنی کسی بھی جانور کا یا کسی بھی انسان کا، اس کا ایک پراپر ایک چیپٹر ہے. عربی زبان میں اس کو سور کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سور، سین کے ساتھ. ہاں سور. اردو میں جھوٹا وہ سواد کے ساتھ ہے سور. خنزیر کو ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سور ہوتا ہے اصل میں، سور نہیں ہوتا. سور پنجابی چھوندا ہو. یہ سور عربی کا ہے، وہ پنجابی کا سور ہے، صحیح ہے. اور عربی میں، اردو میں اس کو سور کہا جاتا ہے، پگ کو، ٹھیک ہے، خنزیر کا نام. اور یہ اردو میں اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے. انگریزی میں آپ نے اس کو یوزڈ کہہ لیا ہے. اور کیا رہ گیا؟ پس خوردہ. پس خوردہ، کھائے ہوئے کے پیچھے جو بچا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے. اس کا بنیادی طور پہ اس میں اصول یہ ہے پس خوردہ کے اندر اور جھوٹے کے اندر کہ جس کا میٹ پاک ہے، حلال ہے، اس کا پس خوردہ اور جھوٹا بھی حلال اور پاک ہے. انسان کا گوشت پاک ہے، ہاں، لیکن حلال نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے یہ بھی بتایا کہ الکوہل پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے. انسان کا گوشت پاک ہے لیکن اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اس کی تکریم کی وجہ سے ہے. اس کی حرمت، اس کے باڈی پارٹس کی، انسان کے جسم کے اعضاء کی حرمت، اس کی کرامت اور شرافت اور عظمت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو انسان کو ہم نے یہاں رکھ لیا. اس کے علاوہ اب آپ جانوروں کے اندر کلاسیفیکیشن کر لیں. جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، گائے، بھینس، بکری، ٹھیک ہے نا جی، ہرن، یہ سارے، ان کے اور یہ سلائیوا جو ہے وہ یہ یعنی کہہ لیں کہ میٹ کا ہی حکم اس کو دیا ہے فقہا نے اور شریعت نے بھی، کہ جو اگر اس کا گوشت حلال ہے تو اس کے منہ کا سلائیوا بھی حلال اور پاک ہے. لہذا وہ پاک ہونے کی وجہ سے اگر وہ جو کنٹامینیشن اس کی جو بن رہی ہے، کسی جانور نے منہ میں پانی ڈال دیا ہے یا اس نے زبان سے ہی کسی کے کپڑے کو زبان پھیر دی ہے، بکرے لے کے آتے ہیں نا قربانی پر، وہ بھی آپ کے کپڑے کو چاٹ رہے ہوتے ہیں زبان سے، کبھی کبھی ہاتھ منہ لگا دیتے ہیں، ہاتھوں کو لگا دیا یا کہیں اور، تو ان کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ جو لعاب ہے وہ پاک ہے. جو حرام جانور ہیں ان کا جھوٹا ناپاک ہے. ان کا جھوٹا کیا ہے جی؟ ناپاک ہے. کلیئر؟ بلی کی طرف جا رہا ہوں، بلی کے لیے تو ساری بنیاد باندھی ہے تاکہ پورا چیپٹر، میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ پورا چیپٹر ہی کلیئر ہو جائے نا، سارا ایک ہی دفعہ میں سارا کچھ کنفرم ہو جائے. کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کا سلائیوا ان کے منہ میں نہیں ہوتا، وہ سٹرا کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. جتنے جانوروں کی بیک ہوتی ہے، چونچ والے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان چونچ والے جانوروں کے اندر کیا ہے؟ سلائیوا تو منہ میں نہیں ہوتا نا، ان کے تو حلق میں سلائیوا ہوتا ہے، زبان نہیں ہے ان کے منہ میں، بڑی زبان نہیں ہے اس وجہ سے. اس لیے پرندوں کا جھوٹا پاک ہے. پرندوں کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. اب آ گیا
رہ گیا جو سب سے اچھا، اسی طرح سے حرام جانوروں میں سے چھپکلی اور چوہا بھی ہے، چھپکلی اور چوہا بھی ہے تو یہ حرام. اچھا اسی طرح سے حرام جانوروں کے اندر بلی بھی ہے، اسی طرح حرام جانوروں کے اندر بلی بھی ہے تو حرام ہی ہے. ان کے باقی بول و براز کی تو کنفرم ہے نا کہ وہ ناپاک ہی ہے. ان کی یہ جو یعنی جھوٹے کی بات ہے اس کے ذریعے سے جو کنٹامینیشن ہے اس کے اندر شریعت نے ہمیں مشقت سے بچانے کے لیے، کس سے بچانے کے لیے؟ تکلیف سے بچانے کے لیے، مشقت سے بچانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، بلی، چوہا، چھپکلی وغیرہ، یہ ہمارے گرد و پیش میں بہت عام رہتی ہیں اور یہ چیزوں کو منہ بھی لگاتی ہیں. صحیح ہے؟ تو لہذا ان کے جھوٹے کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، اور وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ طوافین علیکم، تم پر بہت آنا جانا ہے ان کا. صحیح ہے؟ تو اس لیے صرف جھوٹے کی حد تک ان کا یہ ہے کہ ان کا جھوٹا اگر کوئی بچا ہوا ہو کھانے پینے کی چیز میں یہ منہ ڈال دیں، یا یہ آپ کے جسم یا کپڑے کو ہاتھ لگا دیں، منہ لگا دیں آپ کے ہاتھ کو یا آپ کے جسم کو یا آپ کے پاؤں کو یا کپڑے کو یا جوتے کو، تو وہ یعنی اس میں بہتر تو یہی ہے کہ پاک کر لیا جائے، ورنہ اس کے بغیر بھی نماز اور عبادت کی جا سکتی ہے. جھوٹا بھی پاک ہوگا ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. احناف تو کہتے ہیں کہ اگر پانی اور موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ الگ پانی استعمال کریں، اگر کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر اسی کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن دیگر ائمہ تو بغیر کسی تردد کے اس کو پاک کنسیڈر کرتے ہیں. دیگر ائمہ اس کو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی یعنی جھجک کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جھوٹا پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بلی کے جھوٹے کے حوالے سے موجود ہیں. زہر اس کے منہ میں تو نہیں ہوتی. کس نے کہا اس کے منہ میں زہر ہوتی؟ اس کے سکن میں ہوتی ہے یا اس کے دم میں ہوتی ہے زہر سب سے زیادہ جو مین ہے. باقی دیکھیں صرف چھپکلی کے جو ہے وہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، ٹھونسا نہیں جا رہا کہ آپ لازماً اس کو استعمال کریں. یہ بھی سمجھ لیں نا ساتھ، یعنی پابند نہیں بنایا جا رہا کہ آپ لازماً اس چیز کو استعمال کریں. آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ چھوڑ دیں. کراہت کی وجہ سے، ضرر کے اندیشے کی وجہ سے، ٹاکسک ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں ایلیمنٹ ایسا آ سکتا ہے، تو شریعت نے تو صرف بتانا ہی ہے نا کہ تمہیں گنجائش یہاں تک دی ہوئی ہے. اور اگر تم مکھی والا بھی تو کیس ہے نا، ہاں مکھی والا بھی تو ہے نا کہ مکھی گر گئی تو شریعت سے اگر آپ حالت پوچھتے ہیں، اس کا سٹیٹس پوچھتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پاک ہے، یہ مکھی گر گئی آپ اس کو ڈبو کے نکال دیں. آپ کے لیے یہ چیز ناپاک نہیں کہہ سکتے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ استعمال کریں، آپ کی مرضی آپ نہ استعمال کریں. اٹس اپ ٹو یو. یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر انحصار ہے اس کا کہ آپ کی چوائس پر ہے. آپ چاہتے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں، آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کے پاس، آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ ہے اس کا، آپ اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، اب ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ وہ بلی جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہریسہ لے کر آئی کسی کی خادمہ آپ کے پاس، تو بلی نے بھی اس میں سے کھا لیا. حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بھی اسی کو تناول فرمایا، ہم نے کھایا اس کو. صحیح ہے. تو یہ ان کی مرضی ہے اور ٹھیک ہے، کسی کو گن آتی ہے کسی کو نہیں آتی. نہیں یہاں نہ کہیے یہ بات، یہاں نہ کہیے یہ بات، یہاں وہ ہوتا تھوڑی سی بات دور تک چلی جائے گی. تو یہ ہے کہ یہ کسی کی طبیعت چاہتی ہے کسی کی طبیعت نہیں چاہتی اس کے اندر یہ. اچھا، اور اس میں کون سی چیز رہ گئی جھوٹوں کے احکام میں سے؟ ہاں ایک دو باتیں اور کہنے کی ہیں. یہ تب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب صرف ان کے منہ کے سلائیوے کی بات ہو رہی ہو. اگر ان کے منہ کے اندر جن کے پاک، جن کا ہم نے بتایا ہے، ان کے منہ میں صراحتاً کوئی گندگی پائی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ناپاک ہوگا. ایک انسان ہے کافر، اس کا جھوٹا پاک ہے انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر وہ شراب پینے کے بعد کسی اور برتن کو منہ لگاتا ہے
جس میں کنٹامینیشن چلی جاتی ہے اس کی، تو وہ جوٹھا ناپاک ہو جائے گا. سیم ایز بلی چوہا کھا کے آئی ہے، گندگی میں منہ مار کے آئی ہے، ویسے تو اس کے جوٹے کو ہم یہی کہیں گے کہ پاک ہے، لیکن اب جوٹھا نجاست اس کے منہ میں لگی ہوئی ہونے کی وجہ سے ناپاک ہوگا. ایسے ہی پاک جانور جو ہے، جس کا ہم بکری کی بات کر رہے ہیں، بھیڑ کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو ان کا جوٹا پاک ہے، لیکن یہ بھی اگر نالی کا پانی پینے کے بعد آپ کے کسی صاف برتن میں منہ میں ڈال دیں تو چونکہ اس کے اندر آ گئی ہے کنٹامینیشن، اجزاء وہاں سے گندگی کے آ چکے ہیں، تو اب یہ ناپاک ہے. لیکن کس وجہ سے؟ کہ گندگی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اس وجہ سے ناپاک ہوگا. یہ بھی میں نے کہا کہ ایک بات بتا دوں کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں جب کہ ان کا نیچرل سلائیوا اور لعاب جو ہے وہ ان کے منہ میں ہوگا، جب تب کی بات ہم کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اب جوٹے کے حوالے سے کوئی اور سوال؟ سمجھا، دوبارہ ریپیٹ کیجیے. بلی ایک جانور ہے، مطلب جو ہے نا وہ دودھ کا برتن تھا، دودھ کا برتن کھول کے منہ مار یا پھر کوئی جگ وہ پڑے روٹی وغیرہ میں سالن پڑا، اس نے پنجہ مارا ہے کچھ کھانے کے لیے، لیکن اتنے تک ہم میں سے کوئی آگر بلی بھاگ گئی، ویسی بلی نہیں. اب ہوا کہ آگے وہ برتن کھانا گندا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کھانا گندا نہیں ہوا، لیکن وہ نکالا تو ہے اس نے. ہاں، ان سمپل یہ ہے کہ اس نے وہ کھانے پینے کی چیز میں اپنا پنجہ لگا دیا ہوا ہے. ہاں، اس میں کنفرم نہیں ہے مجھے اس کا جواب نا، کہ اس کا کیا حکم ہوگا. آپ اس کے ناپاک ہونے کی وجہ کیا شمار کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہے؟ حملہ آور ہونا وجہ شمار کر رہے ہیں آپ اس کے ہاتھ کو جو گندگی لگی ہوئی ہے. ہاں، بظاہر تو یہی ہے کہ وہ اتنا حصہ گندا ہو جائے گا. اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکوڈ ہوگا یا سالڈ ہوگا. سالڈ ہوگا تو آپ اس کو تو صاف کر لیں گے، جہاں پر اس کا پاؤں یا ہاتھ لگا ہوا اس والے کو آپ نے نکال دیا، بقیہ آپ کا پاک ہے. لیکن اگر وہ مایا ہوگا، سالڈ نہیں ہوگا، لیکوڈ ہوگا، اس کے اندر جب اس نے ڈپ کر دیا تو وہ سارا ہی گیا. اگر اس کے پنجے کے اوپر گندگی لگنے کا امکان کی بات کریں تو پھر تو زیادہ یہی راجے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا سارا ہی اس کا، جیسے منہ ڈالنے سے. اور یہ یعنی منہ ڈالنے کی اجازت بھی صرف اس وجہ سے دی ہوئی ہے نا کہ وہ کثرت سے پھرتی ہے. ہاں، بلی کا نہیں تھا، وہ کتے کا تھا. اور کس کا تھا؟ بلی کا تھا. اس میں کتے کا تھا صرف یار. بلی کا کتے دونوں کے لعاب کو مطلب یہ ہے نا سمپلیفائی کیا گیا مائکروسکوپ سے. پھر دونوں کا سیم تھا. ہاں، بلی کا لعاب میں اتنی زیادہ کنٹامینیشن نہیں تھی جتنی کتے کی تھی، لیکن جو کتے کا تھا اس میں بڑی زیادہ کنٹامینیشن تھی اور ملٹیپل جرمز قسم کے جو مائکروسکوپ میں دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ویڈیو وائرل رہی. اوکے، دیکھی ہے میں نے وہ، لیکن پوری نہیں میں نے دیکھی. بس اتنا تھا کہ کتے کا اس نے جب وہ سیمپل اس کو وہ کر رہا تھا، زوم ان کر رہا تھا، تو میں تھوڑا سا دیکھا، پھر نہیں دیکھ سکا اس کو مکمل. وہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں گے نا کہ کتے کا ہمارے شریعت کے اندر جس طرح سے بہت سختی سے اس کا حکم کی ممانعت ہے، تو یہ دیکھیں گے سائنٹیفکلی بھی ایسے ہی جا رہی ہے بات، اور بلی کے نہیں جا رہی. تو شریعت نے ویسے ان دونوں چیزوں کو، اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنایا ہوا. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ہم یہ دیکھیں شریعت نے کس چیز کو سٹینڈرڈ بنایا. نہیں 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 نہیں، ابھی میں بتانے لگا نا، شریعت نے بھی کوئی لاجک رکھی ہے نا بیہائنڈ دا سین، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. شریعت نے لاجک یہ رکھی ہے کہ کتا تو ہے ہی ناپاک، اس کا تو آپ نے استعمال نہیں کرنا، صحیح ہے. اور بلی کے اندر شریعت نے ہمیں جو اجازت دی ہے تخفیف کی اور نرمی کی، وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ ہماری تکلیف اور مشقت کم ہو جائے، بس اتنی بات ہے. شریعت نے سٹینڈرڈ ہمارا تکلیف کو رکھا ہے بلی کے اندر. ہاں ہاں، گوشت اس کا بھی پاک نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ ایک ٹیسٹ سامنے آیا ہے، آپ اس کے اوپر پوری کی پوری بیس کھڑی کر دیں تو کل کو ممکن ہے کہ اس کو کوئی آدمی چیلنج کر دے کہ یار یہ جو اس نے دکھایا تھا یہ صحیح نہیں تھا، بلی کے اندر بھی اتنی گندگی ہوتی. میں لیٹس سپوز، اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کس کی وہ سلائڈ ہے کس کی نہیں ہے، ایڈیٹنگ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا ویڈیوز کے اندر.
تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں یہ معیار یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک معیار تو شریعت ہے. آپ نے جیسے کہا کہ قرآن ہے, قرآن و سنت نے جو ہمیں کہہ دیا ہم تو اسی کو معیار لے کر چلیں گے نا. تو انہوں نے ہمیں معیار یہ دے دیا. اور کتے کے اندر تو بعض روایات میں 7 دفعہ دھونے کا حکم بھی ہے, اور مٹی کے ساتھ, ہاں مٹی کے ساتھ مانجنے کا حکم بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو کیا ابھی بھی وہی حکم ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہے؟ یہ بھی ایک بہرحال ایک بحث ہے, اس میں تفصیل ہے اس کے اندر بھی. تو خیر یہ تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. اب بلی کا ہے, بلی کے اندر بھی ممکن ہے کہ اچھا یہ بھی تو ویری کر سکتا ہے جانور, بلی سے اسپیشیز سے بھی مختلف ہو سکتا ہے, علاقوں کے بھی مختلف ہو سکتا ہے. تو ہم صرف اس بنیاد پر کہ اس کا ٹیسٹ میں خرابی آئی ہے اور اس کے اندر کمی آئی ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی تھی بلی کی, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تکلیف سے بچانا شریعت کا مقصد ہے, بس دیٹس اٹ. ہاں اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جن جانوروں کے سلائیوے کی ہم نے بات کی ہے, اگر ان کا جسم خشک ہے اور خشک چیز کے ساتھ ہی ان کا جسم لگ رہا ہے, کتا ہو گیا, بلی ہو گئی, کسی قسم کی کوئی گندگی, کوئی ویٹنس نہیں ہے ان کے بالوں پر, ان کے جسم پر, تو خشک گندگی کے ساتھ خشک بدن کے حصے کا لگ جانا, کپڑے کے لگ جانے کی وجہ سے ناپاکی نہیں آتی اس میں. ایک چیز بھی گیلی ہوئی, آپ کا ہاتھ گیلا ہوا, پھر گندگی آ جائے گی, یا اس کا جسم گیلا ہوا تب گندگی آ جائے گی. اب جانماز پہ اگر وہ ڈرائی ہے بالکل اسی طریقے سے, اور آپ کا جانماز بھی خشک ہے, اس طریقے سے وہ آئی ہے اوپر اور اوپر سے گزر گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے سائڈ پر, تو آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں, بشرطے کہ نماز کے دوران اس کے جسم کے ساتھ آپ کا جسم نہ ٹچ کر رہا ہو. یہ بھی ہے نا. نہلانے سے نہلانا پڑتا ہے ان کو, ہاں تو بس اس کے بعد تو پھر آپ بھی نہا ہی لیں نا. نہیں اس میں دیکھنا چاہیے, پھر اس میں یہ فرق کرنا چاہیے. ہاں نہیں اس میں فرق کرنا چاہیے. اگر وہ خشک ہے, ڈرائی ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, کوئی سوال تو نہیں ہے ادھر؟ اچھا, کوئی چیز ناپاک ہو, کوئی گندگی, کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے, تو اگر اس کو خشک اگر ہاتھ استعمال کیا جائے تو اس طرح سے ناپاکی آتی ہے اس میں؟ کیسے دوبارہ کیا ہو, اگر کسی بھی چیز, کپڑے وغیرہ کو, کسی چیز کو اگر غلاظت لگی ہوئی ہے, ہاں ہاں, تو اس کو اگر چھوا جائے خشک ہاتھوں سے ہی, ہاں, اور وہ بھی پھر نہیں لگتی, پھر نہیں ہوتا کچھ بھی. جیسے بچوں کے کپڑے ہیں, عورتیں گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں اور ڈرائی ہی ہیں, وہ خشک ہی ہیں, تو آپ کی اپنی فطرت ہے, آپ کی طبیعت ہے, آپ کی ٹریننگ ہے کہ اگر آپ اسی وقت دھوتے ہیں, ہاں زبردستی نہیں ہے, کیونکہ ناپاکی کا سٹیٹس نہیں آئے گا اس کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, اوپلے گندے ہیں, ناپاک ہیں, نجس ہیں, وہ خشک ہونے کے بعد بھی وہ نجس ہیں. لیکن اب کیا ہے, اس کے اندر بھی یہی والا یعنی پرنسپل ہوگا کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی کنٹامینیشن نہیں آ رہی نا ہاتھ میں, نہ آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے وہ بھی خشک ہے, تو پھر تو کوئی پرابلم. اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے تو وہ گندگی آ گئی ہے آپ کے ہاتھ میں, وہ گیلا ہے تب بھی آپ کے ہاتھ میں گندگی آ گئی, پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اوپلوں کی آگ جلا لی ہے آپ نے اور وہ جل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, راکھ بن گئی ہے, اب وہ پاک ہے راکھ. تو میں نے کیا کہا بلا بھی, نہیں میں نے کیا کہا بلا, میں نے کہا کہ جلنے کے بعد وہ, ہاں تو جب جل گیا تو وہ پاک ہے. اب کیا رہ گیا ایشو, آگ بھی پاک ہے, ہاں وہ آگ بھی پاک ہے, وہ جلنے کے کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں آ رہا ہے نا. نہیں اس کی وہ اس کی آگ بھی پاک ہے, اس کا دھواں بھی پاک ہے, اس کی کاربن جو بنے گی وہ بھی پاک ہے, کاربن بھی بنے گی نہیں, راک سم تھنگ ایلس, ایش اور چیز ہے, کاربن میں ایش کے اندر کاربن کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں, لیکن کاربن مراد ہے کہ توینو نہیں جڑی کڑک لگ جاتی, وہ کہہ رہے ہیں, وہ یا روٹی کو کالک لگ گئی ہے, یا وہ جو یعنی آگ جلنے کے بعد پیچھے سے دھوئیں کی شکل کے اندر وہ جو کاربن آ رہی ہے وہ روٹی کو بھی لگ سکتی ہے, وہ آپ کے کسی ہاتھ کو بھی لگ سکتی ہے, وہ پاک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ اگر جسم کے اوپر لگ جائے
تو دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا لیکوڈ ہوگی یا یہ سالڈ ہوگی. لیکوڈ ہو تو یہ جو ہاتھ کی گہرائی کے برابر ہتھیلی کا اتنی مقدار ہے، اگر جسم پر اتنی مقدار لگ جائے تو یہ معاف ہے، 1 درہم کے سکے کے برابر. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے زائد لگے گی تو دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس سے کم یا اتنی لگی ہوئی ہو تو گنجائش ہے کہ اس کے ساتھ نماز اگر پڑھ لے تو ہو جائے گی نماز اس کی. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بھلا، کیا کہا؟ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے بات. نہیں ہتھیلی کا کون سا پارٹ میں نے کہا ہے والا؟ درمیان والا. تو درمیان والے میں سکہ آئے گا بھائی. میں یہ دیکھیں انگلی گھما بھی رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں اتنے ہی سکہ اتنا کی ہوتا ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا. تھیپا جڑا نویں سکے نہیں جڑے 1.5 روپے کی والے، وہ تو بہت چھوٹے کرتے. یعنی درہم کا پھیلاؤ، یہ پرانے زمانے کا جو درہم ہوتا تھا نا وہ اتنا ہی تھا کہ جتنا یہ گہرائی ہے نا اتنا ہی ہوتا ہے وہ بڑا سکہ جو ہوتا ہے پرانا، وہ جو ہاں وہ جو بڑا سکہ ہوتا ہے نا وہ والا مراد ہے اس میں. ٹھیک ہے. اگر اتنی مقدار میں یا اس سے کم ہو تو وہ معافی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس سے زیادہ ہوگی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اتنی مقدار میں بھی جان بوجھ کر ساتھ رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا. تو پھر نماز کے بعد پتہ چلا مثال کے طور پر، تو اب اس کی مقدار کو دیکھیں گے. اگر وہ اس کی مقدار معافی والی تھی تو نماز ہو گئی ہوئی ہے، اور اگر معافی والی سے زیادہ تھی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کس چیز کا موقع؟ کیوں نے میری ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، موقع ہی موقع ہے. اللہ کے بندے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، جب مرضی پڑھ لو، قضا ہی کرنی ہے نا. اب تو بعد میں پتہ چلا ہے. اچھا ہاں دھونا تو چاہیے نا، مکروہ ہوگی نماز پڑھنا بغیر دھوئے. پتہ بھی ہے پھر اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے تو پھر مکروہ ہوگی، لیکن نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر معافی مقدار سے زائد ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نجاست خفیفہ کون سی؟ حلال جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے. حلال جانوروں کا پیشاب یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. اچھا اس میں نا حلال اور حرام جانور دونوں ہی شامل ہیں. حلال گوبر کے اندر، گوبر حلال کا اور حرام کا سب کا ہی نجاست غلیظہ ہی ہے. اچھا یہ خفیفہ ہے. حلال جانوروں کا پیشاب کیا ہے جی؟ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو حلال جانوروں کے پیشاب کے نجاست خفیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معافی مقدار تھوڑی زیادہ ہے. وہ ہے کہ اگر جسم کے جس حصے کو لگے اس کے 4 حصے کر لیے جائیں، ان میں سے 1/4 حصے تک اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو یہ پاک ہوگی. جیسے یہ بازو پہ لگی ہے گندگی تو اس کے 4 حصے کر لیے جائیں تو 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں. معاف ہونے کا مطلب وہی جو غلیظہ کا بتایا تھا، یعنی خفیفہ میں معافی مقدار زیادہ ہے اور غلیظہ میں معافی مقدار کم ہے. خفیفہ میں معافی مقدار زیادہ ہے اور غلیظہ میں معافی مقدار کم ہے. یہ ان دونوں میں فرق ہوگا. حلال جانوروں کے پیشاب کے اندر خفت یا ہلکا پن کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ اپنا یعنی ان کے ساتھ ہمارا وہ بہت زیادہ ہے، استعمال ہمارا زیادہ، اور حلال جانور جو ہے وہ پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ گند ڈالتا ہے، بھینس وغیرہ تو خاص طور پہ. یعنی اس کی وجہ سے جو کام کرنے والا ہے نا جانوروں کے اندر اس کے لیے مشقت ہے، تو اس لیے اس کی معافی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھی گئی ہے شریعت میں اور اس کی معافی مقدار کم رکھی گئی ہے. یہ ہیں جی نجاستوں کی ابھی اقسام بتائی ہیں ہم نے، ان کا غلیظہ اور خفیفہ ہونے کا حکم بتایا. اب ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے نجاستوں کو، یہ بتانا ہے. اب بتائیں جی کوئی اور سوال اس کے حوالے سے ہو تو. نجاست پاک کیسے ہوتی یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلا طریقہ تو نجاست کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ نجاست کو دھو دیا جائے. کپڑے کو لگی ہے، بدن کو لگی ہے تو آپ اس حصے کو دھو دیں. دھونا کتنا ہے؟ تو دھونے کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ اب نجاست کے اجزاء اور پارٹیکل باقی نہیں ہے، یہاں پر وہ سارے ریزیڈیو اس کے نکل گئے ہوئے ہیں، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پانی گرانے سے ہی پاک ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرانے کے بعد اس کو نچوڑ کر پھر دوبارہ پانی گرا کر نچوڑیں. تو یہ 2-3 طریقوں سے غسل جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ہی اس کے اندر شامل ہیں کہ دھونا ہے اصل نجاست کو، تو نجاست کو کتنا دھویا جائے کہ اس کے اجزاء کے ختم ہونے کا غالب امکان ہو جائے گا، جب تو وہ سمجھا جائے گا کہ نجاست کیا ہو گئی ہے جی، پاک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے نجاست کو پاک کرنے کا، اگر کسی ایسی چیز کو گندگی لگی ہے جس کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی گندگی، مسام نہیں ہے، پورز نہیں ہے، اس کے اندر جذب نہیں ہوتی گندگی، جیسے یہ پلاسٹک کا یہ والی سطح ہے، ٹھیک ہے، گلاس کی یہ والی سطح ہے، ٹھیک ہے، یہ فارمیکا ہے یا پلاسٹک ہے کوئی یا سٹیل ہے کوئی، اس کے اوپر اگر گندگی لگ جائے تو جب تک وہ گندگی گیلی ہے، نظر آ رہی ہے، تو اس کو اگر آپ پونچھ دیں کسی بھی ٹیشو کے ساتھ یا کسی بھی کپڑے کے ساتھ یا کسی بھی کاغذ کے ساتھ اور اس کی اجزاء ختم ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. انڈے کی طرح. انڈے کی طرح کیسے؟ نہیں، اگر تو بیٹ لگی ہوئی ہے پھر تو دھونا پڑے گا اس کو. نہیں، انڈے کا شیل جو ہے نا وہ ابزارب کرتا ہے پانی کو، اس میں پورز ہوتے ہیں، آکسیجن اسی کے اندر سے جاتی ہے چوزے کو، سمجھ آئی نا، اس لیے اس کو کھرچنے سے نہیں وہ پاک ہوتا. البتہ مرغی کے اپنے جسم کے ساتھ جو رطوبت اور وہ سیکریشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سلپری اور وہ یعنی لوبریکنٹ کا کام کرتی ہے وہ سیکریشنز، اور وہ لگ کر جو انڈے کو آتی ہیں وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، یہ فقہا نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیٹ نہیں، مرغی کے اپنے بھی تو شرمگاہ سے نکلی ہے نا وہ چیز، گندگی کی جگہ سے نکلی ہے، تو اس کو وہاں پر بھی لوبریکنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، صحیح ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو گندگی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ شرن پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. صحیح ہے. تو لہذا اگر انڈے پر کوئی بیٹ شیٹ نہیں لگی ہوئی، آپ نے اس کو بوائلنگ پین جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر بیٹ شیٹ لگی ہوئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. صحیح ہے. تو پورز نہ ہوں جس کے اندر مسام نہ ہو، تو یہ میں نے اسٹیل وغیرہ کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں بتائیں. اس میں بھی جب تک وہ نجاست گیلی ہوگی اس وقت تک آپ صاف کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈرائی ہوگی تو پھر اس کو دھونا پڑے گا. خشک ہوگی اوپر نجاست لگنے کے بعد اس کو دھونا پڑے گا. یہ جو دوسرا طریقہ ہے گندگی کو صاف کرنے کا. تیسرا طریقہ ہے کہ خشک ہو گئی ہے وہ چیز، تو اس کا اثر اگر جاتا رہا ہے، زمین پر جو گندگی گرتی ہے اور وہ سورج اور دھوپ کے لگنے سے وہ چیزیں یعنی ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جلنے سے بھی چیز پاک ہو جاتی ہے. برتن ہے، گندے پانی کے ساتھ وہ مٹی گوندی تھی ناپاک پانی کے ساتھ، یا تندور کے اندر کوئی جانور آ کے پیشاب کر گیا، اس کی دیواروں کے اوپر گندگی ڈال دی کسی جانور نے، تو اب آپ نے اس کے اندر آگ جلائی یا اس برتن کو بیک کیا اوون میں، بڑے اوون میں جیسے وہ کرتے ہیں، یا بٹھے میں اینٹیں پکا دی، صحیح ہے نا، آگ کے اندر، تو وہ آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے اس کے اوپر جتنی گندگی کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے. اوپلوں کی مثال بھی اسی میں ہی آتی ہے کہ وہ بھی اس طرح سے اوپلے بھی کیا ہو جاتے ہیں، جلنے کی وجہ سے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کوئی چیز مثال کے طور پر چھری ہی ہے یا برتن ہی ہے کوئی، اگر آپ اس کو آگ پر کر دیتے ہیں اور آگ تپا دیتی ہے اس کو، اور اس کے گندگی کے جو اجزاء اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو جلا ڈالتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے. چھری اور یہ برتن بھی پاک ہو جاتے ہیں. اچھا، ایسے ہی ذبح سے بھی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، ذبح کر دینے سے بھی نا، یعنی گوشت ناپاک ہے لیکن جب ذبح کر دیا تو اس کا گوشت پاک ہو جائے گا. پٹھے، ہڈیاں، کھال ذبح کر دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. ظاہری گندگی نہ لگی ہوئی ہو وہ الگ میٹر ہے، جیسے میں نے وہ جوٹے میں بھی آپ کو بتایا، اٹ سیلف وہ گوشت پاک ہو جائے گا، ہڈی اس کی پاک ہو جائے گی. لیکن پاک ہونے کے بعد حلال کس کی ہوگی؟ حلال جانوروں کی. جو جانور حلال نہیں ہے ان کی وہ ہڈی اور وہ گوشت وغیرہ پاک بھی یعنی پاک تو ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا وہ. صحیح ہے. اچھا، اگر حلال جانور مر گیا، ذبح نہ کر پائے، ہاں حرام نہیں، ناپاک بھی ہے، حرام نہیں ہے. اگر اس کی روح ویسے ہی نکل گئی ہے، جانور کی، بکری ہے، مردار ہو گئی ہے،
تو اب اس کا گوشت بھی ناپاک ہے, اس کی کھال بھی ناپاک ہے, کیونکہ ذبح نہیں کر پائے نا آپ اس کو. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے کھال استعمال کرنی ہو تو کھال کو دباغت دیں گے, وہ جو پروسیس کیا جاتا ہے اس کو, کھال کی پروسیسنگ کے بعد یہ پاک ہوگی. کھال کی پروسیسنگ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں مردار کی کھال کو بھی آپ اتار کے پروسیس کر لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی, مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو ایسے ہی اسی چیز کو اگر گھسا دیا جائے, زمین کے اوپر رگڑ دیا جائے, جیسے جوتا ہے اس کے نیچے گندگی لگ گئی, تو اگر اس کو اچھے طریقے سے لیدر کو آپ نے رگڑ دیا کسی اینٹ کے ساتھ یا فرش پر, تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چند طریقے ہیں گندگیوں کو پاک کرنے کے.